بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 20 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی، اس میں نے یہ انفارمیشن دی کہ ایک صفی بازار ایک سنارے کا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے تھے، وہ بلاک ہو گیا۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنا جو ان کا نوٹس آیا تھا وہ بھی اس نے شیئر کیا اور بتایا کہ میں نے ایک بندے سے سونا خریدا اور اس کے بعد میں نے اس سے پیمنٹ آن لائن ٹرانسفر کی۔ جس بندے کو آن لائن ٹرانسفر کی وہ پشاور کا رہنے والا تھا۔ اس بندے نے کوئی غلط کام میں بھی کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس حوالے سے اسے کوئی وہ کنفرم نہیں تھا۔ تب جب وہ بینک گیا، بینک میں جا کے اسے کنفرم کیا کہ میرا اکاؤنٹ کیوں بلاک کیا گیا ہے۔ اس کا اکاؤنٹ جو کہ وہ بلاک تھا 2 دن سے، جب اسے پتہ چلا رابطہ کیا گیا، اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جس اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے بھیجے تھے اس اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور وہ اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے، اور اس سے لنک جتنے بھی اکاؤنٹ تھے جنہوں نے ان کو پیسے بھیجے تھے یا ان سے پیسے لیے تھے، سب جو اکاؤنٹ ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اس کو جو نوٹس ہے وہ بھی آ گیا تھا FBI کی طرف سے، حالانکہ اس بندے کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا اس بندے کی ٹرانزیکشن سے۔ جس بندے نے انلیگلی کیا ہے یا کیا نہیں کیا، اس سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک چیز خریدی اور اس کی پیمنٹ کر دی، مگر اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس کو 2 ہفتے لگ گئے۔ اس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ای میل کی، اس کو باقاعدہ درخواست بھی دی۔ میں نے اس کا اکاؤنٹ جو تھا اس بینک کو بھی اپلیکیشن دی، مگر اس کا جو پروسیس تھا اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اس کو 2 ہفتے لگ گئے۔ 2 ہفتوں میں FBI کو کلیئرنس دی گئی اور جی ہمارا یہ کاروبار ہے، کاروبار کی نیت سے یہ چیز خریدی گئی، آگے اتنے میں سیل ہوئی۔ یہ سارا معاملہ جو تھا اس بندے کے ساتھ درپیش ہوا۔ آج کے دن ایک ایسی انفارمیشن ملی ہے کہ آج ایک بندے کا جو عمان میں رہائش پذیر ہے، اس بندے کا بھی اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے۔ اب بلاک کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سامنے آ رہی ہے، اس بندے نے کچھ عرصہ پہلے، اکثر بندے جو ہوتے ہیں جب اکاؤنٹ سے کوئی پاکستانی اکاؤنٹ میں ظاہر ہے کہ پاکستان سے اگر وہ بندہ گیا ہے تو اس کا اکاؤنٹ آلریڈی موجود ہے۔ اس اکاؤنٹ سے وہ باہر سے ٹرانسفر کر رہا تھا کچھ اماؤنٹ، ظاہر ہے وہاں جمع کروائی ہوگی، اس کے بعد اس نے ٹرانسفر کرنی ہے۔ اس نے اماؤنٹ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ٹرانسفر کرتا رہا۔ اس کے بعد اس حوالے سے رسید بھی موجود تھی، مگر اس مہینے کی ڈیٹ میں جب اس نے وہ کچھ اماؤنٹ، مطلب کہ کوئی 50,000 روپے تھے یا اس سے زیادہ اماؤنٹ نہیں تھی، اس نے وہ ٹرانسفر کیے، اور جس بندے کو ٹرانسفر کیے گئے تھے اس نے آگے 10 بندوں میں جن کے پیسے دینے تھے یا جن کے ساتھ کوئی رابطہ تھا، اس 10 بندوں کو ٹرانسفر کر دیے۔ اب اس کے پیسے کا بھیجنا اور اس کے بعد ٹرانسفر کرنا اور آگے 10 بندوں کو بھیجنا، تو اس حوالے سے FBI کو کوئی شک و شبہ ہوا۔ شک کی بنا پر FBI نے فوری طور پر نوٹس لیا اور تمام بندوں کو، جن بندوں کو اس بندے نے اکاؤنٹ ٹرانسفر بھیجا اور انہوں نے آگے جن کو ٹرانسفر کیا، یہ پورا جو چین ہے ان سب کو انہوں نے بلاک کر دیا۔ اب 12 بندے کے اکاؤنٹ جب بلاک ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا روزگار جو وہ کماتے ہیں، ان کی اماؤنٹ تھی، وہ پریشان ہو گئے۔ اور اب جو ہے وہ بینک نے یہ کنڈیشن لگائی ہے، جس بندے نے آپ کو پیسے بھیجے ہیں وہ آ کر یہاں سائن کرے اور اپلیکیشن دے اور سبمٹ کروائے، اور ہاں اگر اس کے ساتھ فلاں تعلق تھا جس کی بنا پر میں نے ان کو پیسے بھیج رہا ہوں، اب وہ بینک جو ہے اس بندے کا جس نے پیسے بھیجے ہیں اس کا بھی بلاک، جس کو پیسے بھیجنے تھے یا بھیجے گئے اور جس نے آگے ٹرانسفر کی پوری چین ہی بلاک کر دی، کیونکہ ان کے پاس کلیئرنس نہیں ہے۔ اب کلیئرنس کیا ہے؟ بینک کے بعد انفارمیشن اس بندے نے انلیگلی بھیجی، حالانکہ وہ بندہ کئی سالوں سے پیسے بھیج رہا تھا، مگر آپ کو یہاں پر ایک کام کرنا لازمی ہوگا کہ جب بھی آپ پیسے منگوائیں تو آپ کسی بھی جو آپ کا رشتہ دار ہو، بہن ہو، بھائی ہو،
اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوائیں، اور اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ای میل کے تھرو اس بینک کو کر دیں کہ یہ فلاں بھائی ہے، اس کا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے اور میں اس کو باہر سے جو ریمیٹنز ہے وہ بھیج رہا ہوں، تو پھر وہ کبھی بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک نہیں ہو سکے گا۔ اگر کسی دوست کا اکاؤنٹ بلاک ہو بھی گیا تو وہ فوری طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ای میل بھی کریں۔ اگر وہ ریٹرن اپلیکیشن دے سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر وہ ریٹرن اپلیکیشن نہیں دے سکتے تو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ جس کا متعلقہ بینک میں یہ مسئلہ ہوا ہے اس متعلقہ بینک میں بھی جا کر وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اگر اب بینک نے یہ کنڈیشن رکھ دی ہے کہ جی وہ بندہ جس نے آپ کو پیسے بھیجے ہیں وہ آ کر سگنیچر کرے، پھر اس طرح کا جو آپ کہہ سکتے ہیں یا ان کا کوئی ایشو نہیں تھا، اس کے بنا پر اس تمام بندوں کا کسی ایک بندے کا اگر ایشو ہے تو آپ اس کا اکاؤنٹ بلاک کریں۔ مگر پاکستان کا یہ نظام ہے کہ جتنے بھی اس کے ساتھ لنک اکاؤنٹ دے دیے جائیں گے وہ تمام بند کر دیں گے۔ جب بھی میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس حوالے سے ایک بندے کا اکاؤنٹ اس لیے بلاک ہوا کہ اس نے اس کی ٹرانسفر کیا تو بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں۔ تو آج کی جو سیمپل ہے وہ یہ ہے کہ بھائی نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ اس کا تھمبنیل میں اوپر دے دوں گا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اماؤنٹ ٹرانسفر کی گئی حالانکہ وہ اللیگلی نہیں تھی، مگر پھر بھی شک کی بنا پر کیونکہ فوری طور پر آگے پیسے ٹرانسفر ہوئے، تو جب بھی پیسے جو ہے وہ باہر سے آتے ہیں، اگر حکومت پاکستان کا ادارہ FBR ہے یا FBR کو لگے کہ یہ ٹرانسفر اللیگلی ہے یا اس پر کوئی بھی شک و شبہ ہے تو وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ مگر اس کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پوری کی پوری چین کو بند کر دیں، 10 بندوں کو 20 بندوں کو وہ اس جھنجھٹ میں ڈال دیں۔ کسی ایک بندے کا مسئلہ ہے تو آپ اس کا بلاک کریں، اس سے کلیئرنس لیں، تو اس طرح کا کام جو ہے اس کو کلیئر کرواتے بھی ہیں۔ تو 10-15 دنوں کے بعد مہینے بھی گزر جاتے ہیں، جتنے بھی کام تھے ان کے رک جاتے ہیں، پیمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو آپ احتیاط سے کام لیں، جب بھی کسی کو آپ پیمنٹ بھیجیں تو اس حوالے سے یہ کلیئر کر لیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ بندہ فائلر ہے کہ نہیں، دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے جس کو آپ پیمنٹ بھیج رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اور ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔